بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، السلام علیکم۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر۔ دوستو، حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کے پیارے نبی تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹوں میں سے تھے، اور حضرت ایوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹوں میں سے ایک بیٹے تھے۔ اللہ نے آپ کو مال دولت اور اولادوں سے نوازا تھا۔ حدیث کے مطابق آپ کے 7 بیٹے اور 7 بیٹیاں تھیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام اس وقت اپنے قبیلے کے بہت مالدار سردار تھے اور بہت خوبصورت بھی تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام بہت بڑے عبادت گزار بھی تھے۔ وہ اپنا زیادہ وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارتے تھے۔ آپ اپنے قبیلے میں اس وقت اس طرح مشہور تھے کہ جب آپ گھر سے کسی کام کے لیے نکلتے تب لوگ آپ کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ لوگ آپ کی بڑی عزت کرتے تھے، لیکن کہتے ہیں جب کوئی اللہ کو بڑا عزیز ہوتا ہے تب اللہ بھی ایسے شخص کا امتحان ضرور لیتا ہے۔ ایسا ہی کچھ حضرت ایوب علیہ السلام کے ساتھ ہوا۔ لہذا کچھ ہوا ایسا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کا اچانک سے سب کچھ برباد ہو گیا۔ ان کا گھر اچانک سے گر گیا، جس میں دب کر ان کی ساری اولادوں کی موت ہو گئی۔ مال اور دولت سب ختم ہو گیا، اور وہ ایک ایسی بیماری کا شکار ہو گئے جس سے ان کے بدن کا گوشت گلنے لگا، چہرے پر پھوڑے پھنسی ہونے لگے، جن کی کیڑے پڑنے لگے۔ ان کی حالت بہت خراب ہو چکی تھی۔ ان کی ایسی حالت دیکھ کر قبیلے والوں نے بھی ان سے ناطہ توڑ لیا۔ جو قبیلے والے ان کا استقبال کے لیے کھڑا ہو جایا کرتے تھے، وہ ان کی حالت خراب ہونے کے بعد ان کو برا کہنے لگے۔ قبیلے کے لوگ انہیں یہ کہتے کہ ضرور آپ نے کچھ غلط کام کیا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی یہ حالت کر دی ہے۔ لوگ انہیں یہ بھی کہنے لگے کہ یہ کوئی نبی نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑا گنہگار آدمی ہے۔ یہاں تک کہ کچھ لوگوں نے انہیں یہاں تک کہہ دیا کہ یہاں سے نکلو اور بستی سے کہیں دور جا کر رہو، کیونکہ ان کی حالت اس طرح ہو چکی تھی کہ لوگ ان کے ساتھ رہنے کو تیار نہیں تھے۔ آپ کے جسم اتنے پھوڑے ہو گئے تھے کہ پہچاننا مشکل ہو گیا۔ اوپر سے ان پھوڑوں میں کیڑے پڑ گئے تھے جو آپ کو بہت تکلیف دیتے تھے۔ قبیلے کے لوگوں کو یہ لگ رہا تھا کہ ان کی اس بیماری سے ہمارے بچے بھی بیمار پڑ سکتے ہیں، لہذا ان لوگوں نے قبیلے سے نکال دیا۔ اس وقت آپ یعنی حضرت ایوب علیہ السلام کی حالت اتنی خراب ہو چکی تھی وہ کھڑے بھی نہیں ہو پا رہے تھے، لہذا وہاں کے لوگوں نے انہیں کپڑے میں لپیٹ کر ایک لاٹھی کے سہارے جنگل کے پاس چھوڑ دیا۔ اتنا سب ہونے کے باوجود حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ کی عبادت کرنا نہیں چھوڑا، اور ان کی بیوی اس جگہ پر ایسی حالت میں بھی اللہ کا شکر ادا کرتی رہی۔ جب کھانے کی ضرورت پڑتی تب ان کی بیوی گھروں میں جا کر کام کرتی، اور جو کچھ پیسہ ملتا اس سے کھانا اور ان کی دوا کا انتظام کرتی۔ ایک وقت ایسا بھی آیا جب حضرت ایوب علیہ السلام کی حالت بہت ہی زیادہ خراب ہو گئی۔ جسم میں کیڑے اتنے پڑ چکے تھے کہ بدن سے گوشت ختم ہونے لگا تھا۔ یہ دیکھ کر ان کی بیوی نے آپ سے کہا کہ اللہ آپ کو بیماری سے شفا کیوں نہیں دے رہا ہے؟ آپ نے اپنی بیوی سے فرمایا، ہم نہ جانے کتنے سالوں تک خوشحال رہے، اگر کچھ سال مصیبت آ گئی تو کیا ہو گیا؟ اللہ ہمارا امتحان لے رہا ہے، اور ہمیں اللہ کے امتحان کو قبول کرنا ہے، اور اللہ اس بیماری سے شفا کے لیے تب تک دعا مانگنی ہے جب تک یہ بیماری پوری طرح صحیح نہ ہو جاتی۔ اس کے بدن پر جب کیڑے باہر نکل کر زمین پر گرتے تو آپ انہیں واپس اپنے بدن میں رکھ دیتے ہیں اور کہتے کہ شاید اللہ نے اس کیڑے کا رزق میرے بدن میں ہی لکھا ہے۔ اللہ کی یہ مرضی ہے، اس لیے جتنا کھانا ہے میرے جسم میں جا کر کھاؤ۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ میں کتنی ہمت تھی۔ اتنا ہونے کے باوجود بھی آپ نے اپنے رب پر یقین کرنا نہیں چھوڑا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا جب قبیلے کے لوگوں نے حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی کو بھی کام کے لیے گھر پر بلانا بند کر دیا، کیونکہ ان کو شک ہو گیا تھا کہ یہ بھی ان کی بیماری
ہمارے گھر لے کر آئیں گی۔ یہ سب دیکھ کر ان کی بیوی بہت رونے لگی۔ اپنی بیوی کو اس طرح روتا دیکھ پھر حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ سے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا اور کہا کہ اللہ تو رحم کرنے والا ہے، اپنے بندے پر رحم فرما۔ بس اتنا ہی کہنے کے بعد آسمان سے ایک آواز آئی، اے ایوب اپنے پاؤں زمین پر مارو، وہاں سے ایک چشمہ یعنی پانی کا فوارہ نکلے گا، اس فوارے کا پانی اپنے جسم پر ڈال دینا۔ ایسا سنتے ہی آپ یعنی حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنا پیر زمین پر مارا اور اسی وقت وہاں سے پانی کا فوارہ نکل پڑا۔ آپ نے اس کا پانی جیسے ہی اپنے جسم پر ڈالا تو اسی وقت آپ بالکل صحیح ہو گئے، آپ کی بیماری بالکل ختم ہو گئی، آپ پھر سے جوان ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ دوستو اس وقت اللہ نے آپ کے لیے آسمان سے سونا بھی برسایا اور حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی کو واپس جوانی بخش دی۔ اس کے بعد آپ کی زندگی پھر سے مال اور دولت اور خوشحالی آ گئی اور اللہ نے آپ کو پہلے سے زیادہ اولادیں عطا فرمائی۔ بے شک اللہ اپنے بندوں پر رحم فرمانے والا ہے۔ ایک حدیث کے مطابق اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی آپ مشکل اور پریشانی میں ہو تب آپ حضرت ایوب علیہ السلام کے امتحان کو یاد رکھنا، جنہوں نے اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود اللہ کا شکر ادا کرنا نہیں چھوڑا۔ حدیث پاک کے مطابق حضرت ایوب علیہ السلام قریب 18 سال تک بیمار رہے۔ بیماری سے شفا کے لیے وہ ہر وقت اللہ سے دعا کرتے۔ ایک دعا جو حضرت ایوب علیہ السلام ہمیشہ بیماری سے شفا کے لیے پڑھا کرتے تھے وہ اس طرح ہے، ربی عنی مسنی یضر انت ارحم الراحمین۔ یہ دعا حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی اچھی صحت کے لیے پڑھا کرتے تھے، جس کی فضیلت سے آپ بالکل صحت مند ہو گئے تھے۔ ہر مسلمان کو حضرت ایوب علیہ السلام کے امتحان سے سیکھ لینا چاہیے کہ کتنا بھی برا وقت ہو ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ ممکن نہیں، جسے چاہے راجہ بنا دے اور جسے چاہے فقیر۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی حضرت ایوب علیہ السلام جیسا شکر کرنے والا بنائے۔ اللہ ہم سب کو حضرت ایوب علیہ السلام جیسا صبر کرنے والا بنائے، آمین۔ دوستوں آپ سے ادباً گزارش کرتا ہوں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹہ دبا دیں تاکہ روزانہ آپ کو ایسی ہی اسلامک ویڈیو ملتی رہے۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔